نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صدر محفل معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس دن کو خوشی، فخر اور شکر کے ساتھ منا رہے ہیں، یہ صرف ایک تاریخ نہیں، 14 اگست صرف ہجرت کا دن نہیں، یہ ایک نظریے پر کھڑے ہو جانے والوں کی داستان ہے۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا مگر لا الہ الا اللہ کے نعرے سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ وطن یوں ہی نہیں ملا، یہ چمن پانی سے نہیں خون سے سراب کیا گیا ہے۔ اے میرے وطن کے نوجوانوں، ہجرت کے ان مناظر کو یاد کرو۔ کہیں ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، کئی بہنوں کی ڈولیاں لہو سے نہا گئیں، کہیں باپ بیٹے کی لاش کھاتے نظر آئے، کہیں جوان بہن بھائیوں سے بچھڑ کر قافلے میں چپتی رہی۔ دہلی سے لاہور، کلکتہ سے کراچی اور امرتسر سے ملتان تک ہر گلی، ہر کوچہ، ہر سڑک خون میں ڈبو ہوئی کفن سے خالی تھی۔ زمین زخمی اور آسمان خاموش تھا۔ قافلے چلتے رہے، کاروان لٹتے رہے، کارزار کی پیاسی زمین ہر دن ایک نئی قربانی مانگتی رہی، ہر رات ایک نئی قبر کی پیاس نظر آتی رہی۔ مگر یاد رکھو، وہ لاشیں صرف لاشیں نہ تھے، وہ چراغ تھے جو قوم کو روشنی دے رہے تھے۔ وہ قربانیاں صرف زندگی ختم ہونے کی علامت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نئی زندگی کے آغاز کی نوید تھی۔ اور جب دریا خون سے سرخ ہو گئے، زمین کی کوہ شہیدوں کے لہو سے تر ہو گئی، تو ممبر سے صدا آئی، مسجد کے محراب سے پکار بلند ہوئی، درسگاہ کے دونوں دیوار بول اٹھے، یہ وطن ہمیں یوں ہی نہیں ملا، یہ اہل علم کی رہنمائی اور دینی غیرت سے سرشار قافلوں کی طویل جد و جہد کا ثمر ہے۔ یہ پرچم یوں ہی نہیں لہرایا، یہ قرآن سے وابستہ کاروان حق کی سیر تکبیر ان کے عزم راسخ اور خالص دینی جذبے کا مظہر ہے۔ علماء آگے بڑھے، ہاتھوں میں قرآن، سینے میں ایمان اور زبان پر اعلان تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے قلم تھاما، نصاب تیار کیا، انہوں نے ممبر سنبھالا، قوم کو بیدار کیا۔ انہوں نے صرف درس نہیں دیا بلکہ درسگاہ کو سنگر بنا دیا۔ انہوں نے صرف فتوے نہیں دیے بلکہ انہی فتووں سے باطل کی فصیلیں گرائی۔ تو اے میرے وطن کے نوجوان، اگر تو آج آزادی سے سانس لے رہا ہے تو یہ کسی شہید کی آخری ہچکی کا صدقہ ہے۔ اقبال کے شہینوں، یاد رکھو، آزادی محض جشن منانے کا نام نہیں، یہ ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایسی ذمہ داری جو ہمارے ایمان، کردار اور فکر سے بندھی ہے۔ اب ہم پر فرض ہے کہ ہم اس وطن کو قرآن و سنت کا عملی قلعہ بنائیں اور اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کا آئینہ بنائیں اور دنیا کو اپنے عمل سے بتائیں کہ یہ وطن ہم نے صرف رہنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے حاصل کیا ہے۔ اور آج جب دشمن نظریاتی سرحدوں پر حملہ آور ہے تو ہمیں بندوق سے پہلے فکری بیداری، نعرے سے پہلے سچائی اور جذبے سے پہلے قربانی کو زندہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ جذبہ ہے جو مٹی کو وطن اور وطن کو ایمان کا میدان بنا دیتا ہے۔ اور اب میں صرف ایک شعر کہہ کر رخصت چاہوں گا۔ اقبال نے نوجوانوں کے لیے فرمایا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، وما علینا الا البلاغ۔